بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 11 سٹارٹ کریں گے، حکومت پاکستان کے مالیات۔ تو حکومت پاکستان کے مالیات جو ہم نے چیپٹر نمبر 4 کیا ہے پہلے، یہ وہی ٹاپکس ہیں، صرف اس میں کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں۔ تو پہلے جو ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں، بجٹ کیا ہے، بجٹ کس طرح بنتا ہے، پاکستان میں ٹیکسوں کی اقسام، مرکزی حکومت کی آمدنی کے ذرائع، مرکزی حکومت کے اخراجات کی مدیں، صوبائی حکومتوں کے اہم آمدنی کے ذرائع، صوبائی حکومتوں کے اخراجات۔ تو یہ جو سارے وہی ٹاپکس ہیں جو ہم نے 4 چیپٹر میں ہیں، یہاں پہ یہ ریوائز ہو رہے ہیں۔ اب جو ہم اس کا سٹارٹ کریں گے ٹاپک، وہ ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا مفہوم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہیں پاکیزگی اور نشد نما کے ہیں۔ پاکیزگی یا طہارت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مال و دولت پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر خلوص دل اور نیک نیتی سے ادا کیا جائے تو وہ مال ہر طرح سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس پر دوسروں کا حق نہیں رہتا۔ جبکہ نشد نما کا مطلب ہے مستحقین میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے، جیسے پاکیزگی اور نشد نما، مال پھلتا پھولتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہ یہ جو آپ نے اسلامیات کا ٹاپک پڑھا ہے، اسی سے اب ہم نے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ ایک مالی عبادت ہے زکوٰۃ، جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی ادائیگی سے احسار، قربانی، ہمدردی اور سخاوت کا سبق ملتا ہے، جبکہ حرص، لالچ، کنجوسی اور نفس پرستی سے نجات ملتی ہے۔ قرآن پاک میں صدقہ بھی زکوٰۃ کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقات، خیرات اور امداد کی ترغیب اسلام کی ابتدائی دنوں میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں اب جو قرآن پاک میں ہے، سب سے پہلے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ بہت اچھے لگے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، ترجمہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور وہ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، مطلب عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت کی مسند پر بیٹھے تو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے سختی سے احکامات نازل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اونٹ کی ایک رسی کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ لہٰذا ان سب آیات سے، ان سب باتوں سے کس چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا مقصد اب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے معاشرے میں غیر مساوی تقسیم دولت جو ہے وہ معاشیات کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اسلامی نظام میں اگر زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ امیر لوگوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے مال و دولت میں سے خاص حصہ ضرورت مندوں، محتاجوں، بیواؤں اور مستحقین زکوٰۃ کو ادا کریں تاکہ معاشرہ زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہر اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ صاحب نصاب مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور اسے
مستحقین میں تقسیم کرے۔ لیکن اگر کہتے ہیں کہ حکومت یہ اتنا بھی کرے تو ہر صاحب نصاب، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن مال میں سے اسلامی حدود کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اس کی ذاتی ذمہ داری ہے اور اس کی پابندی کرنا اس کا ذاتی فرض ہے۔ اگر اب کہتا ہے کہ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غربت اور افلاس ختم ہو جائے گی، خوشحالی کی طرف ملک گامزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اور ہمارا جو غیر مساویانہ تقسیم دولت ہے اس کا درمیانی فرق بھی کم ہو جائے گا۔ امیر اپنی دولت میں سے ہر سال 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس سے مستحقین کو ایک خاص رقم مل جاتی ہے جس سے ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ آگے آپ لوگوں نے ڈیٹیل پڑھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ سونا، چاندی اور نقد روپیہ، کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک سال تک 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ زرعی پیداوار، وہ زمین جس پر آبپاشی قدرتی ذرائع سے ہو، مثلاً بارش چشموں ہو تو وہ برانی ہو، ایسی زمین کی کل پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ یا عشر کے طور پر فرض ہے، اور اگر نہری زمینیں ہوں تو اس کا 20واں حصہ، معدنیات اور دفینوں کی صورت میں 5واں حصہ، مال اور مویشی بکریوں کی اگر تعداد 40 ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، گائے کی صورت میں 30، اور اونٹ اگر 5 ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سامان تجارت پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو کارخانے اشیاء پیدا کرتے ہیں ان کی عمارات، مشینری اور آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کے مستحقین جو ہیں وہ کون ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے بہت ڈیٹیل پڑھے ہوئے ہیں۔ فقراء ہیں، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مقروض، غلاموں کی آزادی کے لیے ہم کر سکتے ہیں، مسافر، تلف القلب۔ تلف قلب کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو کمزور نو مسلمان ہیں ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان میں زکوٰۃ کا نفاذ باقاعدہ طور پر صدر پاکستان نے 1980 میں 20 جون بروز جمعۃ المبارک ایک آرڈیننس کے ذریعے زکوٰۃ کا اور عشر کا اعلان کیا۔ 1 رمضان 1400 ہجری سے زکوٰۃ کا سال شروع کیا گیا، تاہم عشر پر عمل درآمد بعد میں کرنے کا اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت ہم کیا ہوا؟ بینکوں کے بچت کھاتوں، میعادی کھاتوں، بیمہ زندگی سمیت 11 مختلف مدات پر زکوٰۃ کی وصولی کا اطلاق کیا گیا، اور اس آرڈیننس کے تحت زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کے لیے زکوٰۃ کو نسل اور ہر صوبے میں صوبائی زکوٰۃ کونسل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مرکزی زکوٰۃ کونسل 16 ارکان پر مشتمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان میں 3 علماء کرام، 5 مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور خدمت دین میں دلچسپی رکھنے والے غیر سرکاری حضرات، 4 صوبوں کے ایڈمنسٹریٹرز، زکوٰۃ وفاقی وزارت خزانہ اور مذہبی امور کے وفاقی سیکریٹری بلحاظ عہدہ اور ایڈمنسٹریٹر جنرل زکوٰۃ اس کونسل کے ممبران ہوں گے۔
جبکہ سپریم کورٹ کا جج جو ہوتا ہے وہ اس کونسل کا سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارا ہو گیا زکوٰۃ کا ٹاپک کمپلیٹ.